نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تاکہ لوگوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت اور خدائی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں لے آئیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے کہ جو کام بھی کریں، جو عمل بھی کریں، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ مخلوق کو دکھلانا اس میں مقصد نہ ہو، مخلوق کو خوش کرنا اس میں مقصد نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے صدقہ خیرات کیا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے شرک کی دو قسمیں کی ہیں، ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق کی عبادت کریں، اسے مانگیں، یہ واضح شرک ہے۔ دوسرا شرک خفی ہوتا ہے، یعنی خفیہ شرک ہوتا ہے، وہ یہی ریاکاری ہے کہ آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ناسور بن گیا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے بھاری قرض اٹھاتے ہیں تاکہ قوم میں، برادری میں میری ناک نہ کٹ جائے، لوگ مجھے تانے نہ دیں۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے قرض اٹھا کے اپنے اوپر بوجھ ڈال کے بیٹی کو جہیز دیتے ہیں۔ جیسے کہا نا قرض مرض ہوتا ہے، تو یہ انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے کہ اس سے قرض بھی نہیں اتارا جا رہا ہوتا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس جہیز دینے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جس چیز میں، جس عمل میں آپ مخلوق کی خوشنودی سامنے رکھیں گے، لوگوں کو خوش کرنا سامنے رکھیں گے، نہ دنیا میں آپ کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے اصحاب کے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی یہی چیز چوائس کی ہے کہ جو کام بھی کریں خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نیت نہ ہو۔ اگر کسی بندے کی نیت آپ کے دل میں ہوگی کہ بندے کو خوش کر رہا ہوں یا اپنی برادری کو، اپنی قوم کو خوش کر رہا ہوں، نہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا۔ ایک صحیح حدیث سنا رہا ہوں عبرت کے لیے، ہم مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک عالم آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم عالم اس لیے بنے تھے، علم کو اس لیے پھیلایا تھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ کہیں یہ بڑا علامہ ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، لوگ میری تعریف کریں۔ تو دنیا میں آپ کو کہا جا چکا، عالم علامہ کہا جا چکا، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دیں گے۔ دوسرا مجاہد کو لایا جائے گا، مجاہد کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے راستے میں نے جہاد کیا، یہ کیا، اتنے لوگ قتل کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بڑا مجاہد کہیں، بہادر کہیں۔ یہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا، اب آخرت میں اس کا تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا سخی کو لایا جائے گا اور سخی کہے گا میں نے آپ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہیں لوگ مالدار کہیں، تمہیں حاتم طئی کہا جائے، تمہیں بڑا سخی کہا جائے۔ یہ دنیا میں کہا جا چکا، تو جب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس عالم کا اور اس مجاہد کا اور اس سخی کا کتنا عبرتناک انجام ہو وہاں پہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ نیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھی۔ جس کام آپ بڑے سے بڑا کام بھی کریں، اگر اس میں اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہوگی تو اس کا انجام یہی ہوگا جیسے ان تین شخصوں کا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چھوٹا کام کیا ہے، کوئی چھوٹا عمل کیا ہے، کسی بلی کے بچے کو پانی پلا دے، کتے کے بچے کو پانی پلا دے، صرف نیت یہ ہوئی کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو وہ آپ کا چھوٹا سا عمل، دیکھنے میں تو چھوٹا سا عمل ہے، وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ لیکن آپ نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں تھی، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی شخصیت کو دیکھیں آپ، ان کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا اور اپنی خوشنودی کا کتنا بڑا ملکہ دیا تھا کہ مخلوق کا کوئی خیال بھی ان کے دل میں نہیں تھا۔ ایک دن وہ انہوں نے بھارت کا سفر کیا، وہاں ایئرپورٹ پہ تو ایک بوڑھے شخص کو سامان اٹھانے کی ضرورت پیش آئی، کلی نہیں آ رہا تھا، تو رات کا وقت ہے، انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر اس بوڑھے شخص کو کہا کہ میرے اوپر سامان لا دے، میں کلی ہوں۔ اب وہ بوڑھا شخص بھی اسی خانقاہ میں جا رہا تھا جس خانقاہ میں مفتی اعظم پاکستان جا رہے تھے، اور پوری دنیا جانتی تھی ان کو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے، اس لیے انہوں نے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر اس بوڑھے کا پورا سامان لاد لیا اپنے اوپر اور خانقاہ تک لے گئے، سامان رکھ کے فوراً غائب ہو گئے۔ اس بوڑھے شخص نے تلاش کیا کہ کہاں گئے وہ کلی، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، کرایہ دیتا ہوں، لیکن وہ کلی ہوتے تو پیسے لیتے، وہ تو انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا سب کچھ۔ کل دوسرے دن وہ آئے، ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ادھر سے مفتی اعظم پاکستان ہے اور دوسرا ان کا سامان لاد کر رہے ہیں، اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا
کہ آپ مخلوق کا کام بھی کریں، انسانیت کی خدمت بھی کریں، اور اپنی ناموری کا شوق نہ ہو کہ مجھے لوگ علامہ کہیں، مجھے لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا انسانیت کا ہمدرد ہے۔ یہ مخلوق کی باتیں ذرا بھی ذہن میں نہ ہوں اور دل میں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی اس کام کی بہت بڑی قدردانی ہوگی۔ آپ دیکھیں مفتی اعظم پاکستان کا پوری دنیا میں چرچا ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے اخلاص رکھا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں ناموری عطا فرمائی۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مخلوق کا خیال دل میں رکھ کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، بلکہ جو بھی کام کریں چھوٹا کریں یا چاہے بڑا کریں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیت ہو تو آپ کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔